السلام علیکم، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ رحیم یار خان کے جلسے میں خان صاحب نے آگے کا لائے عمل تو نہیں بتایا، کچھ عرصے کے لیے موقف کر دیا، یا جو اندر خانے ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، کوئی معاملات سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اس کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے۔ لیکن ایک اہم سوال خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے پوچھا ہے، وہ یہ کہ کیا ان چوروں کو روکنا، کیا ان کی چوری کو روکنا، کیا یہ جو زرداری سندھ میں چوریاں کر رہا ہے، شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیس چل رہے تھے، کیا ان چوروں کو روکنا، کیا ان چوریوں کو روکنا کیا صرف عمران خان کی ذمہ داری ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کا فرض نہیں بنتا کہ چوروں کو سزا دی جائے ملک میں؟ وہ اومنی گروپ کا کیس کا کیا ہوا، فریال تالپور پہ کیس کا کیا ہوا، زرداری پہ کیس کا کیا ہوا، اور آغا سراج دورانی، شرجیل میمن، ٹپی، فیک اکاؤنٹ کیسز، ایان علی، ان سب کے کیسز کا کیا ہوا؟ کس نے ان کیسز کو بند کروایا؟ کیوں ان کیسز کو بند کیا گیا؟ کہاں ہے وہ کیسز؟ زرداری صاحب تو مارچ تک تو ویل چیئر پہ آ کے عدالت میں پیشیاں بھگتتے تھے، اچانک یہ پیشیاں کیوں بند ہو گئیں؟ تو کیا اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان چوروں کو سزا دے چوری پر؟ کیا پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس لائی جائے؟ ہم ایک ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف سے بھیک مانگ رہے ہیں، اور اربوں ڈالرز ہمارے باہر کے ملکوں میں، زرداری صاحب نے دبئی میں جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، اور نون لیگ نے لندن میں جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں۔ اسحاق ڈار جو 4 سال سے ملک سے بھاگے ہوئے تھے، وارنٹ گرفتاری ان کی جاری تھی، وانٹڈ مجرم تھے، ان کی عدالت سے اچانک ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کے واپسی آنے کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان پہ چوری کے جو الزام تھے، ان پہ کرپشن کے جو الزام تھے، ان پہ پاکستان کی اکانومی ڈبونے کے جو الزام تھے، اینکر عمران ریاض خان صاحب صاف کہہ چکے کہ آرمی چیف نے ہمیں بتایا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب ان کو بتا چکے ہیں کہ اسحاق ڈار اکانومی کا وہ حال کر کے گئے تھے کہ کوئی بھی حکومت آتے وہ کولیپس کر جاتی۔ مفتاح اسماعیل صاحب کے 2018 میں الفاظ تھے بقول آرمی چیف صاحب کے کہ عمران ریاض خان صاحب کو اور اینکرز کو آرمی چیف نے بتایا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ دعا کریں ہماری حکومت نہ آئے، کیونکہ جو بھی حکومت آئے وہ کولیپس کر دے گی، اسحاق ڈار وہ اکانومی کا حل کر کے گئے ہیں۔ تو کون اسحاق ڈار کو ریلیف دلوانا چاہ رہا ہے؟ کون اسحاق ڈار کو واپسی لانے کی تیاری کر رہا ہے؟ کیوں اس چور کو، اس وانٹڈ کو، اس مجرم کے ہاتھوں میں ملک کی اکانومی پھر تھوائی جا رہی ہے؟ کیوں لوگ اس ملک سے مخلص نہیں ہیں؟ سوال عوام کو پوچھنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ سے سوال پوچھنا چاہیے۔ کیا ہوا 24 ارب کی شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس کا؟ کیا ہوا 16 ارب کی حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کیس کا؟ کیوں جب ان چوروں کو سزا ہونی تھی اسی دن ان کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش شروع کر دی گئی؟ مریم نواز کیوں 3 سال سے بیل پر ہیں؟ وہ جس کی بیل پر ہے وہ تو ملک سے بھاگا ہوا ہے 3 سال سے، تو وہ بیل پر کیوں ہیں؟ کس نے نواز شریف کو بھاگنے میں مدد کی؟ کیسے نواز شریف کو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر باہر بھگانے میں مدد کی؟ شہباز شریف نے ذمہ داری لی تھی نا، عدالت کو سوال پوچھنا چاہیے، عدالت کو سو موٹو لینا چاہیے۔ شہباز شریف نے ذمہ داری دی تھی نا 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ کہ نواز شریف واپس آئیں گے 4 ہفتوں میں، میری گارنٹی ہے۔ 3 سال سے واپس نہیں آئے، کوئی عدالت نے بلا کے سو موٹو لیا، کوئی ایکشن لیا، شہباز شریف کو طلبی ہوئی، کوئی کسی کی پیشی ہوئی؟ راجہ ریاض پہ، یوسف رضا گیلانی پہ، شہباز شریف پہ، نواز شریف پہ جتنے کیسز ہیں آہستہ آہستہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ نون لیگ کے جتنے منسٹرز پہ کرپشن کے کیسز تھے، احسن اقبال پہ اور دیگر پہ، سارے آہستہ آہستہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ ان کو NRO 2 دیا جا رہا ہے۔ کون ان کو 4 سال بچاتا رہا؟ عمران خان تو پوری کوشش میں تھے کہ زرداری کو، شہباز شریف کو سزا ہو۔ کون فون کر کے ایڈیشنل FIA کو روکتا رہا کہ 24 ارب کی شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں پیش نہ ہو، ہم نے تو اس کو وزیر اعظم بنانا ہے؟ وہ کون تھا جو زرداری کو سزا ہونے سے بچاتا رہا پچھلے 3 4 سال عمران خان کی حکومت میں؟ وہ کون ہے جس نے ان چوروں کو عوام پر مسلط کیا؟ وہ کون ہے جو ان چوروں کو چوری پہ ان کو سزا نہیں دینا چاہتا، ان کو بچانا چاہتا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی اور عدالت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا چوروں کو سزا دلوانے صرف عمران خان کی ذمہ داری ہے، یا صرف عوامی ان کے خلاف آواز اٹھائے گی؟ اسٹیبلشمنٹ اور ججز، بیوروکریسی، یہ کیوں چوروں کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے؟ کیوں یہ چوروں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کون ہے جو اس نے ان چوروں کو عوام پر مسلط ہونے دیا؟ نو کانفیڈنس موشن پیش ہوئی، سارا کام ہوئے، کس نے ان چوروں کو عوام پر مسلط ہونے دیا؟ جب پتا تھا کہ زرداری 14 سال سے سندھ کو تباہ کر چکا ہے، جب پتا تھا 24 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے شہباز شریف پہ، تو کس نے ان چوروں کو وزیر اعظم بننے دیا؟ کس نے PDM کی گورنمنٹ قائم ہونے دی؟ کس نے اس کو سپورٹ کیا؟
कौन इन चोरों के केसेस रोक रहा है? क्यों अदालत में वो केसेस चल नहीं रहे आज? 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस का क्या हुआ? 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस का क्या हुआ? मरियम नवाज के केसेस में उनको क्यों रिलीफ मिल रहा है? इसहाक डार के केस में उसको क्यों रिलीफ मिल रहा है? 4 साल से जो वांटेड था इसहाक डार, जिसने बकौल आर्मी चीफ साहब के मुल्क की इकॉनमी इस हाल में पहुंचा देगी, जो भी नई हुकूमत 2018 के बाद आएगी वो कोलैप्स कर जाएगी। इसहाक डार ने मुल्क की इकॉनमी का वो हाल किया। ये मुफ्ती इस्माइल अपने नून लीग के बंदे आर्मी चीफ को बता रहे थे। तो क्यों उस इसहाक डार को फिर से रिलीफ दिया जा रहा है? वो वांटेड उसका जो नोटिस था वो अचानक क्यों रोक लिया गया? क्यों पाकिस्तान लैंड होने पर इसहाक डार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? कौन इनको रिलीफ देना चाह रहा है? जरदारी, ओमनी ग्रुप, इन केसेस पे कौन रिलीफ दे रहा है? 14 साल से सिंध में बच्चे को पता है कि क्या लूट मार हो रही है, करप्शन हो रही है। सारा सिंध का पैसा लूट मार करके दुबई पहुंचाया जा रहा है शिपिंग के ज़रिए। शिप्स पकड़ी गई थी, अयान अली बैग्स ले जाते हुए पकड़ी गई थी, डॉलर्स ले जाते हुए पकड़ी गई थी। कराची 6 फ़्लाइटें, इंडिया की 6 फ़्लाइटें कराची और पाकिस्तान में लैंड करती हैं और क्या ले जाती हैं किसी को नहीं पता। तो सारा सिलसिला हो रहा है, तो इस्टेब्लिशमेंट और जजेस क्यों इसमें खामोश हैं? आवाम को सवाल पूछना चाहिए। क्या ऐसे इमरान खान की और आवाम की जिम्मेदारी है चोरों के खिलाफ आवाज़ उठाना? क्या इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी नहीं है चोरों का हाथ रोकना? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस इमरान खान कितनी बार बता चुके हैं कि वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। मफहूम हदीस का ये है कि वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जिनमें कोई बड़ा चोरी करता है तो उसको रिलीफ मिल जाता है, और जो छोटा चोरी करता है उसको सज़ा मिल जाती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सगी बेटी भी अगर चोरी करती तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका भी हाथ कटवा देते, जिस चोरी का कोई इम्कान नहीं था। लेकिन उनको बताना चाहा कि चोरी पर सज़ा दोगे तो कौमें तरक्की करेंगी, चोरी पर सज़ा दोगे तो कौमें आगे बढ़ेंगी, चोरी पर सज़ा दोगे तो मुल्क खुशहाल होगा। क्यों आज वेस्ट खुशहाल है? वो अपनी चोरी पर अपने चोरों को सज़ा दे देते हैं, लेकिन छोटे मुल्कों में, मुस्लिम मुल्कों में चोरियों को प्रमोट करते हैं, लेकिन चोरी मुल्क पर मुसल्लत हो और मुल्क तरक्की ना कर सके। ये वेस्ट सपोर्ट करता है इसको, अमेरिका सपोर्ट करता है, इसराइल, इंडिया सपोर्ट करते हैं कि हम मुस्लिम मुल्कों पर चोर ही मुसल्लत हों, चोर ही वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, प्रेसिडेंट बने मुल्कों के, मुस्लिम मुल्कों के बादशाह चोरों के हाथ में हो, करप्ट अयाश लोगों के हाथ में हो, ताकि मुस्लिम मुल्क पीछे ही रहें और तरक्की वेस्ट और यूरोप ही करते रहें। ये एक साजिश तैयार की जा रही है, ये साजिश चल रही है सालों से मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो इसके ख़िलाफ़ सबको एक्टिव होना पड़ेगा, सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। और इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, आवाम देख रही है कि आप क्या किरदार इस चोरी को रोकने में अपना किरदार अदा करते हैं।